السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر آفیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ۔ اجتماعی ساکنین ہم ٹاپک کر رہے ہیں، اور اجتماع کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا ساکنین، دو ساکنوں کا کسی ایک کلمہ یا دو کلموں میں جمع ہونا اجتماعی ساکنین کہلاتا ہے۔ تو اجتماعی ساکنین کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی ہم نے دیکھ لیے، اور اس کی دو اقسام ہیں، اجتماعی ساکنین علی حدہ اور اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ۔ اجتماعی ساکنین علی حدہ میں ہم نے دیکھ لیا کہ جو اس کی اقسام تھی وہ ہم نے دیکھ لی کہ یہ ایک ہی کلمہ میں دو ساکنوں کا جمع ہونا ہوتا ہے، اور پہلا ساکن یا تو حرف مدہ ہوتا ہے یا حرف مدہ نہیں ہوتا، اور دوسرا ساکن یا سکون اصلی ہوتا ہے یا پھر سکون عارضی ہوتا ہے۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا اس کی تفصیلی ہم نے قواعد جو ہے اس کی تفصیلات ہم نے پچھلے لیکچر میں کر لی ہیں۔ اگر آپ کو ابھی بھی کچھ ڈاؤٹ فل ہے، کچھ سمجھ نہیں آیا، تو آپ پچھلے لیکچر کو ضرور دیکھیے اور وہاں سے اس کا مطالعہ کریں۔ اچھا جی، آج ہم جو کریں گے وہ کریں گے اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا غیر حدہ کا مطلب ہے کہ یہ ایک کلمے کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ دو کلموں میں ہوں گے، یہ دو ساکن دو کلموں میں جمع ہوں گے، یعنی پہلے کلمے کا آخری حرف ساکن ہوگا اور دوسرے کلمے کا شروع والا حرف ساکن ہوگا، تو دو ساکن جمع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور آج ہم اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ تعریف اس کی یہ ہے کہ جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہوں کہ ان میں تغیر و تبدل کیا جا سکے، یعنی تغیر و تبدل یعنی ان میں تبدیلی کی جا سکے، اور وہ تبدیلی کس قسم کی ہو سکتی ہے کہ وہ تبدیلی پہلے ساکن میں ہوگی، یعنی ہمارے پاس دو ساکن موجود ہیں نا، پہلے کلمے کے آخر میں اور دوسرے کلمے کے شروع میں، تو تبدیلی کہاں ہوگی؟ اس والے ساکن میں، پہلے والے ساکن میں تبدیلی ہوگی۔ اب وہ کیا تبدیلی ہو سکتی ہے؟ وہ تبدیلی یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو وہ حذف ہو سکتا ہے پہلا ساکن، یا فتحہ دے سکتے ہیں پہلے ساکن کو، یا ضمہ، یا پھر کسرہ۔ اور یہ کیسے ہوں گے؟ حذف کب کریں گے، فتحہ کب دیں گے، ضمہ کب دیں گے، اور کسرہ کب دیں گے؟ ہم ان کے قاعدے کے مطابق جب ان کا رول پورا ہو جائے گا، جب ان کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہوگا، تو ہم وہاں پر ان کے قاعدے کے مطابق یا تو حذف کر دیں گے پہلے ساکن کو، یا فتحہ دیں گے، یا ضمہ، یا پھر کسرہ۔ تو آئیے آج ہم انشاءاللہ دو ٹاپکس کو کلیئر کریں گے، حذف کرنا اور فتحہ دینا۔ تو دیکھتے ہیں حذف کب ہوتا ہے دو ساکنوں میں، پہلا ساکن حذف کب ہوگا؟ جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو۔ اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہے تو حرف مدہ کو ختم کر دیں گے، یعنی جو اس کی مد ہے نا وہ مد کو ختم کر دیں گے، یعنی اس کا جو الف مدہ ہے یا واو مدہ ہے یا مدہ ہے، تو اس کی الف مد، واو مد اور یا مد ختم کر دیں گے، اور جو پیچھے اس کی حرکت باقی رہ جائے گی حرف کی، بس اسی کے ساتھ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو جو حرکت، یہ جو ساکن کو ختم کرنا ہے، ساکن کو جو ہے وہ نہ پڑھنا ہے، گرا دینا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہیں گے حذف کرنا۔ ٹھیک ہے، حذف ہوتا ہے ختم کر دینا، یعنی کسی چیز کو پک کر لینا، کسی چیز کو بیچ میں سے جو ہے نا وہ نکال دینا، تو یہ ہوتا ہے حذف کرنا۔ اب یہاں پر کچھ مثالیں دیکھیے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، یہاں پر کیا ورڈ ہے؟ وَاسْتَبَقَ، یہ الف ساکن ہوتا ہے، الف مدہ کا الف بھی ساکن ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جزم کی علامت نہیں ہوتی، اس لیے اس پہ جھٹکا بھی نہیں دیا جاتا۔ جزم کی علامت آتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے نا، اور اس پر جھٹکا دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو اکثر اوقات ہم الف مدہ کو یہ بھی کہتے ہیں الف ساکن بے جھٹکے والا، ٹھیک ہے، بغیر جھٹکے والا۔ ٹھیک، تو الف مدہ کا الف بھی ساکن ہوتا ہے، تو یہاں پر دیکھیے پہلا ساکن ہے الف مدہ اور دوسرا ساکن ہے لام ال، ٹھیک ہے، لام ساکن ہے۔ اب دو ساکنوں کو ہم نے ملا کے جب پڑھنا ہے تو پھر کیا کریں گے کہ الف مدہ کو ختم کر دیں گے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ قاف کی زبر کے ساتھ لام ساکن کو ملائیں گے، تو پہلا ساکن ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے ساکن میں تبدیلی ہوگی، تو اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ کیا ہوا کہ یہ ایک کلمے کی حد تک محدود نہیں ہے، یہ دو کلموں میں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اس میں تبدیلی ہو سکے گی، اس میں تبدیلی ہوگی کیسے؟ قاعدے کے مطابق۔
اب پہلا قاعدہ ہم نے دیکھا کہ دو ساکن اگر دو کلموں میں جمع ہے، پہلا ساکن حرف مدہ ہے تو پھر حرف مدہ کو گرا دیں، اور اس کو گرانے کو ہم کہیں گے حذف کا قاعدہ. تو ہم کہیں گے یہاں پر اجتماعی ساکنین علی حدہ کا حذف کا قاعدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم تطبیق کرتے ہوئے اس طرح سے بتائیں گے. اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ واستبق الباب. ٹھیک ہے، قاف کی زبر کے ساتھ لام کو ملا دیں گے. اسی طرح یہاں پر دیکھیے قالو الآن تھا یہاں پر، دیکھیے. ٹھیک ہے، لام ال بھی ساکن ہے اور قالو کا واو مدہ بھی ساکن ہے، واو. ٹھیک، تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کے واو مدہ کا جو واو ہے یہ ڈراپ کر دیں گے. پھر ہم کیا پڑھیں گے؟ لام کی دوما کو سیدھا ڈائریکٹ لام ساکن کے ساتھ جوڑ دیں گے، قالوا الآن. ٹھیک ہے، تو اس طرح بیچ میں سے حرف مدہ ڈراپ ہو گیا. ایسا نہیں کریں گے کہ ہم پہلے حرف مدہ کو بھی پورا کریں اور پھر لام ساکن پڑھیں. قالوا الآن ایسا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، دو ساکن دو کلموں میں اگر جمع ہو جائیں، پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو حرف مدہ کو گرا دے، حرف مدہ کو مت پڑھیں بلکہ اس کی پچھلی حرکت کو اگلے حرف ساکن کے ساتھ ملائیں جو دوسرا ساکن تھا. ٹھیک ہے، قالوا الآن. اسی طرح فی الارض، یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، یا مدہ کا یا ساکن ہے اور لام کا یہ جو لام ساکن ہے. تو اب کیا کریں گے؟ فی الارض نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے؟ فی الارض. ٹھیک، فی الارض. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے یا مدہ کو گرا دیا اور فا کو ڈائریکٹ لام سے جوڑ دیا. تو یہ ہو گیا حذف کا قاعدہ، جو کہ بہت زیادہ ایزی تھا. بس آپ نے مائنڈ میں کیا رکھنا ہے، یہ ایز اٹ از یہاں پر موجود ہے نا یہ مثالیں، تو آپ نے پڑھتے ہوئے مائنڈ میں کیا رکھنا ہے اور تطبیق کرتے ہوئے کیا کہنا ہے کہ اگر دو ساکن دو کلمات میں جمع ہیں اور وہاں پر پہلا ساکن جو ہے وہ حرف مدہ ہے تو حرف مدہ کو گرا کے پڑھیں گے، اور پھر یہاں پر اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ کا حذف کا قاعدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ایک اور چیز مجھے یہاں پر ڈیفائن کرنی تھی، جیسے کہ کچھ مثالیں ہوتی ہیں، کچھ مطلب کہ قرآن کریم میں الفاظ کیا لکھے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کہیں والفجر. ٹھیک ہے، اب آپ کو اگر یہ لگے کہ یہاں پر بھی وہ الف مدہ ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں لام ال موجود ہے نا، تو یہ لام ال کا حمزہ ہے جو کہ حمزہ وصلی ہے. یہ الفجر ہے کہ اگر ہم نے یہاں سے ابتدا کرنی ہو تو ہم اس حمزہ وصلی پر فتحہ لگا سکیں جو کہ فتحہ قاعدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ واو یہ الف مدہ نہیں ہے، واو کے ساتھ کا الف نہیں ہے بلکہ یہ لام ال کا الف ہے. اگر آپ کو کہیں پر ملیں گی نا مثالیں کہ الف مدہ واو مدہ اور یا مدہ کی، تو یہاں پر خاص طور پر جو واو مدہ ہیں اور الف مدہ ہیں ان کے الف علیحدہ ہوں گے. ٹھیک ہے، ان کے الف علیحدہ بھی ساتھ میں لکھے ہوں گے. یہ بس ایک چھوٹی سی ٹپ ہے، ضروری نہیں ہے، کمپلسری نہیں کہ ایسے ہی ہو، موسٹلی ایسا ہو سکتا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا. چلیے آگے چلتے ہیں. اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ میں فتحہ کا قاعدہ. ٹھیک ہے، آپ نے پورا بولنا ہے اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ میں فتحہ کا قاعدہ. اب وہ فتحہ کا قاعدہ کب ہوگا؟ جب دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہو، پہلا ساکن من جارہ کا نون ہو یا الف لام میم اللہ کا میم ہو. اب میں بتاتی ہوں یہ کیا ہے. تو پہلے ساکن کو ہم فتحہ دے کر پڑھیں گے. یہ تو بات کنفرم ہے کہ ہم نے پہلے ساکن میں تبدیلی کرنی ہے، اور وہ تبدیلی کب ہوگی فتحہ والی؟ کہ جب یہ من جارہ کا مطلب ہے حرف جارہ. ٹھیک ہے، حروف جارہ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے سے بعد والے آنے والے حرف کو زیر دے دیتے ہیں. یہ گرامیٹیکلی طور پر یہ والا جو من ہے نا یہ یوز ہوتا ہے. اب من کا نون بھی ساکن ہے، اور من کے بعد اگر کوئی ورڈ جو ہے وہ ساکن آ رہا ہو، دو ساکن جمع ہو جائیں گے. جیسے کہ آپ کہیں من القانتین. ٹھیک ہے، من القانتین بس آپ لکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، اب من میں یہ دیکھیں لام بھی ساکن ہے اور من کا نون بھی ساکن تھا. اب ہم اس کو کیسے پڑھیں ملا کر؟ دو ساکن اکٹھے تو نہیں پڑھے جاتے. ساکن حرف کی یہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ مجھے پچھلے والے حرف کی حرکت چاہیے. ٹھیک ہے، اب دو ساکن ہم کیسے پڑھیں گے کہ یہ من آ گیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ من ہے، تو من کے نون پر فتحہ دے کر ہم من الفجر، من الصالحین، من القانتین، من اللہ، من الذین. ٹھیک ہے، تشدید میں بھی تو پہلا حرف ساکن ہوتا ہے نا، جیسا کہ یہاں پہ اس میں جلالہ میں دیکھیے پہلا لام ساکن ہے اور دوسرا لام کھڑی زبر والا ہے، من اللہ. ٹھیک،
تو اس طرح سے من کے نون پر فتح دی گئی ہے، ہمارے مصاحف میں من کے نون پر فتح دی ہوئی ہے۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اس کو جو ہے نا پہچاننا ہے کہ یہ من ہے، اس کے نون پر فتح دی ہوئی ہے، کہ کیوں فتح آئی ہے، یہ اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ کا فتح کا قاعدہ اس پر اپلائی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک، تو یہ آپ کو ڈھیروں ڈھیر مثالیں ملیں گی، من الذین، من الصالحین، من المحسنین، اس طرح سے۔ تو یہ جو من کے نون پر فتح ہے، یہ کون سی فتح ہے؟ اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ کا فتح کا قاعدہ اس پر اپلائی ہو چکا ہے۔ اب رہی بات الف لام میم اللہ، یہ کون سی مثال ہے؟ یہ ہر الف لام میم نہیں، بلکہ یہ سورہ آل عمران کا پہلی اور دوسری آیت کو ملا کر اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر الف لام میم کے میم کو فتحہ دینے کا قاعدہ اپلائی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الف لام میم کا جو میم ہے، یہاں پر دیکھیے میم، ٹھیک ہے، یہ بھی ساکن ہے، اور اللہ، ٹھیک ہے، یہاں پر لام یہ جو اس میں جلالہ ہے، اس میں بھی پہلا لام ساکن ہے، تو دو ساکن جمع ہو گئے اور دو کلمات میں جمع ہو گئے، دو ساکن دو کلمات میں بھی جمع ہو گئے ہیں، اور الف لام میم آ گیا ہے، اور الف لام میم اللہ، یہ والا الف لام میم، اور یہ کون سا ہے؟ یہ سورہ آل عمران کا جو پہلی اور دوسری آیت ہے، ٹھیک ہے، الف لام میم پہلی آیت اور اللہ لا الہ یہ دوسری آیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ اسپیسیفک اسی کلمہ پر، اسی جگہ پر یہ والا قاعدہ اپلائی ہوا ہے، فتح کا قاعدہ، اور یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ یہ آپ سے سوال کر لیا جاتا ہے اکثر کہ سورہ آل عمران کے الف لام میم کو پڑھنے کی کتنی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اب کتنی صورتیں ہیں یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ سورہ آل عمران کے الف لام میم کو پڑھنے کی 3 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ 3 کنڈیشنز کیا بنتی ہیں کہ ایک پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں، یعنی وقف کی صورت میں، یہاں پر یہ پہلی آیت ہے اور یہ پھر دوسری آیت ہے، تو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ وقف ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے الف لام میم، یہ جو لام ہے یہاں پر بھی مد لازم ہو رہی ہے، مد لازم حرفی مثقل، ٹھیک ہے، اور پھر میم یہاں پر مد لازم حرفی مخفف یہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایز اٹ از ہم اس کو پہلے بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں، 6 کاؤنٹ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ لام تو ہر حال میں 6 کاؤنٹ میں ہی رہے گا، جو چینجنگ آئے گی وہ میم پر آئے گی، کیونکہ ہم فتح دینے کا قاعدے کا طریقہ دیکھنے لگے ہیں۔ اچھا، پہلی کنڈیشن ویسے ہی رہے گی، میم جو ہے اس کو ہم 6 کاؤنٹ ہی پڑھیں گے، طول ہی کریں گے اور پھر وقف کر دیں گے۔ کیسے؟ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے کیا کیا کہ لام میم دونوں کو طول کے ساتھ پڑھا اور پھر یہاں پر پہلی آیت پر ہم نے وقف کر دیا، یہ پہلا طریقہ جو کہ سمپل ہے، جو کہ ہم پڑھتے ہیں، پہلے بھی پڑھتے ہیں عام روٹین میں۔ اب چونکہ فتح کا قاعدہ لگانا ہے، اور فتح کیسے لگانی ہے تو دیکھیے، اب ہم نے اسی طریقے سے الف لام میم کو 6 کی کاؤنٹ ہی پڑھنا ہے، میم کو 6 کاؤنٹ ہی پڑھنا ہے، لیکن کیا ہوگا کہ میم پر فتح آ جائے گی، میم کو فتح کے ساتھ پڑھیں گے، پلس یہ کہ میم کو ہم ملا کر پڑھیں گے، یہاں پر لام کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ جب ہم ملائیں گے تبھی یہ قاعدہ اپلائی ہوگا، اگر ہم ساکن رہنے دیں گے، وقف کر دیں گے، تب یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا، اور جب ہم وصل کریں گے تب یہ قاعدہ اپلائی ہوگا کہ میم کے اوپر، اس الف لام میم کے میم کے اوپر فتح آ جائے گی، اور فتح آ کر پھر ہم اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے کہ یہاں پر الف لام میم، لام کو بھی 6 کاؤنٹ پڑھا اور میم کو بھی 6 کاؤنٹ پڑھا، جو کہ مد لازم ہو رہی ہے، اور پھر ساتھ میں میم کو فتح دے کر لام اس میں جلالہ کے ساتھ جوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اب کیسے پڑھیں گے اس کو؟ الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، ٹھیک، اس طرح سے ہم اس کو پڑھیں گے، یعنی لام کو تو ہم نے 6 کاؤنٹ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، میم کو 6 کاؤنٹ پڑھتے ہوئے یعنی طول کرتے ہوئے فتحہ دی اور ساتھ میں وصل کر دیا اس میں جلالہ کے ساتھ، تو یہ ملا کر پڑھنے کی صورت ہے۔ تو پہلا ساکن الف لام میم کا میم تھا، اس کے اوپر ہم نے فتحہ دی، تو اس کو پڑھنے کی 3 کنڈیشنز ہمیں دیکھنی ہیں، 2 ہم نے دیکھ لی ہیں، اب تیسری کی طرف چلتے ہیں۔
تیسری کنڈیشن اس کی یہ ہے کہ الف لام میم کے میم کو ہم نے فتحہ تو دینی ہے، لیکن پہلے ہم نے کیا تھا میم کو طول کے ساتھ پڑھا تھا، اب ہم اس کو قصر کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیوں قصر کے ساتھ پڑھیں گے کہ دیکھیے ایک تو قاعدہ اس کا الف لام میم کا وہی اپلائی ہو رہا تھا جو کہ مد لازم کے لحاظ سے تھا۔ اگر ہم دوسرے لحاظ سے بھی دیکھیں تو اس الف لام میم کو اگر ہم نے فتحہ دینی ہے تو پھر یہ میم یہاں پر یا مدہ بن رہا ہے نا، سمپل قصر کے ساتھ 2 حرکات، یا مدہ کو 2 حرکات پڑھتے ہیں نا، تو ہم اگر اس کو سمپل کنسیڈر کریں اور اس کو فتحہ دیں تو ہم اس لیے اس کو قصر میم پر قصر کرتے ہوئے ہم اس کو فتحہ کے ساتھ وصل کریں گے۔ ایک طریقہ ہے اس کو میم کو الف لام میم کو ایز اٹ از پڑھیں، 6 کاؤنٹ پڑھیں اور پھر وقف کر دیں اور پھر اگلی آیت پڑھیں، پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ کیا تھا کہ الف لام میم کے میم کو طول کریں اور فتحہ دیں اس کو اور وصل کر دیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ الف لام میم کے میم کو قصر کے ساتھ پڑھیں اور پھر فتحہ دے کر وصل کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے اب ہم اس کو کس طرح سے پڑھیں گے، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، ان کو اپنی نوٹ بک پر ضرور نوٹ کیجئے، ان کو پڑھنے کی پریکٹس کیجئے اور ان کو مائنڈ میں ضرور رکھیے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کریں، ہمارے لیے قرآن کا سیکھنا سکھانا بہت آسان کرے، ہمارے اوقات میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں بلندیوں تک پہنچائے انشاءاللہ، اور ہمیں اپنے والدین اور اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔